السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم شرک کیا ہے پر بات کر رہے ہیں اور آج اس کی 12ویں قسط ہے. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے یہ جو وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے اور آپ اس کو بہت غور سے سنیں. دیکھیں، اس میں جو ہے دو رائے ہے. ایک رائے یہ ہے کہ شرک وسیلہ کسی قسم کا جائز ہی نہیں ہے. ہمارے اہل دیوبند اس کے قائل نہیں ہیں. جو لوگ بھی اس کے قائل ہیں، ہم مطلب ان کو کچھ کہنے کے بجائے یہ ضرور کہیں گے کہ جب ہم اپنی بات ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ بھی مجبور ہو کر ہماری بات مانیں گے. تو ایک طبقہ کہتا ہے کہ وسیلہ ٹوٹل ناجائز ہے. یہ جب ہم وسیلے سے بات کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو عموماً اردو والے کبھی کہتے ہیں کہ فلاں کے وسیلے سے ہماری بات اللہ دعا قبول کر لے، کبھی کہتا ہے اللہ فلاں کے واسطے سے ہماری بات قبول کر لے، کبھی کہتا ہے فلاں کے صدقے میں ہماری بات قبول کر لے. ایسے 3-4 لفظ ہیں جن کو وہ استعمال کرتا ہے. مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ وہ کہنے والا بھی نہیں جانتا کہ اس کا معنی کیا ہے. ابھی ہم جتنے لوگ آپ لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ جب آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یا طفیل میں یا وسیلے سے اللہ میری دعا قبول کر لے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اندر سے آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ایک بڑا طبقہ تو سنی سنائی بات کے لحاظ سے دعا کر رہا ہے، وہ خود اس کا معنی جانتا ہی نہیں ہے. بہرحال ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ آپ جو کہہ رہے ہیں تو اس کو جانیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کس معنی سے آپ کہیں گے تو جائز ہوگا. تو ایک طبقہ کیا کہتا ہے کہ وسیلہ ناجائز ہے، وسیلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں سب سے بڑی جو شخصیت ہے جس نے اس بات کو کہا ہے وہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں اور بہت کم عمر میں تقریباً 1000 کتابوں کے رائٹر ہیں اور 53-54 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. اگر ان کی پوری کتابوں کا ایوریج لگایا جائے کہ بالغ ہونے کے بعد اگر انہوں نے لکھنا شروع کیا ہوگا تو 80 پیج کا ایوریج ہے کہ روزانہ 80 صفحہ بندہ لکھتا رہا ہوگا، تب جا کر کے وہ ساری کتابوں کے پیج کور ہو پاتے ہیں. تو چونکہ بہت بڑی شخصیت ہے اس لیے جو ہے وہ وزن بہت ہو گیا. لیکن ہمارا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس بات پر ایک ان کو مشورہ دیا ہے. حالانکہ دونوں کی بہت ایج کے لحاظ سے بہت فرق ہے، بہت پہلے کے ہیں، تھانی رحمۃ اللہ علیہ حال کے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ کہ علامہ ابن تیمیہ جیسے آدمی کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی کہ وسیلہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ حقیقت میں کہ وہ وسیلے کے معنی کو سمجھ نہیں سکے، وہ یہ سمجھتے رہے. یہ تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا ریمارک ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر. انہوں نے مطلب بہت ہی احتراماً بات کہی ہے اور خود بھی ان کا بڑا احترام وہ کرتے ہیں. مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ نے وسیلے کے معنی مدد کے لے لیے ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں کے طفیل میں، صدقے میں، وسیلے میں دعا قبول ہو، تو مولانا ثانوی کہتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ نے یہ بات سمجھی کہ وہ اس سے ڈائریکٹ کہتا ہے کہ آپ میری اس معاملے میں مدد کر دیجئے. اس وجہ سے انہوں نے ناجائز کا فتویٰ دے دیا. حالانکہ ہر یہ جو لفظ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی ڈائریکٹ مانگ رہا ہو اس سے. تو اگر یہ معنی لے لیا جائے گا تو پھر علامہ ابن تیمیہ بھی اس بات کو قبول کریں گے کہ وسیلہ جائز ہے. کون سا وسیلہ جائز اس پر ہم بات کرتے ہیں. تو ایک بات تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ اہل سنت والجماعت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، غالباً امام مالک کی بھی رائے ہے لیکن ان کے بارے میں مجھے وثوق سے نہیں معلوم ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ وسیلہ جائز ہے. اور اس میں دیوبندی بریلوی
اختلاف وسیلے میں نہیں ہے، وسیلے کے معنی میں ہے۔ تو دوسری چیز ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وسیلے کی دو قسم ہے۔ ایک وسیلہ ہوتا ہے پرسنالٹی کا اور ایک وسیلہ ہوتا ہے عمل کا۔ جو عمل کے وسیلے میں ہے اس میں علامہ ابن تیمیہ کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ کون سا عمل؟ کہ آپ نے کوئی کام بڑا نیک کیا جس میں آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے اور آپ کو یقین کامل ہے کہ میں نے یہ کام صرف اللہ کے لیے کیا ہے۔ آپ کا دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، میں نے فلاں دن جو کام کیا تھا، چاہے گناہ سے بچا ہو، گناہ کی ساری چیزیں موجود تھی لیکن اس نے اللہ کے خوف سے گناہ نہیں کیا، یا کوئی نیکی کی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے یہ جو کچھ کیا ہے وہ صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کھوٹ نہیں ہے، پیور ایک دم 24 کیرٹ والی بات ہے۔ اگر میں نے وہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس کام کے طفیل میں میری یہ دعا قبول کر لے۔ یہ سب کے نزدیک جائز ہے۔ ہم اس پر دلیل دیتے ہیں بخاری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ 3 آدمی واکنگ پر نکلے، واک کر رہے تھے، چہل قدمی۔ اچانک جو ہے بہت تیز بارش ہوئی تو وہ بیچارے، ایک پہاڑ تھا تو اس پہاڑ کے اندر غار تھا، تو اس بارش سے بچنے کے لیے وہ لوگ اس کے اندر جا کر کے چھپ گئے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، چھپ گئے۔ وہ جب چھپ گئے اس کے اندر تو اچانک اوپر سے جب بارش تیز ہوئی تو ایک پتھر لڑکا اور آ کر کے اس غار کے منہ تک ٹیک ہو گیا۔ یعنی غار ایسی بند ہو گئی کہ یہ 3 آدمی اس پتھر کو ہلا کر کے تھک گئے لیکن پتھر ہلا نہیں، کیونکہ ٹنوں کا پتھر تھا وہ۔ یہ تینوں آدمی بیچارے نیک آدمی تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو ایسی جگہ پر ہم لوگ پھنسے ہیں کہ یہاں پر نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور نہ یہ عام راستہ ہے کہ لوگ ادھر سے گزریں اور ہم چلاتے رہیں تو ہو سکتا ہے پھر ہماری مدد ہو۔ اب ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر آدمی رجوع کرے۔ تو ایک طریقہ یہ ہوتا بھائی چلو سب لوگ دعا مانگیں۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں، تینوں آدمی نے کہا دعا مانگی جائے اور آپ ہر آدمی دعا مانگتے وقت یہ کہے کہ اللہ میں نے زندگی میں وہ جو کام کیا ہے وہ صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، وہ اگر وہ تیری رضا کے لیے ہوا ہے تو اس کے صدقے میں یہ پتھر ہٹا دے۔ بات سمجھے میری؟ تو وہ عمل کو صدقہ بنایا۔ اب تینوں نے اپنے اپنے طور پر اسٹارٹ کیا دعا کو۔ وہ تینوں کی دعا بھی بتا دیتے ہیں آپ کو، کیونکہ عموماً لوگ اس کو دعا بتاتے نہیں پورا واقعہ، تینوں کی دعا بتاتے ہیں۔ ایک آدمی اس پہ کھڑے ہو کر کے اپنے اللہ سے اس نے کہا کہ پروردگار عالم آپ کو معلوم ہے کہ میرا بزنس جو ہے، میں جو کام کرتا ہوں وہ جانوروں کو چراتا ہوں، تو میں روزانہ جانور چراتا تھا اور شام میں جب آتا تھا تو فریش دودھ نکال کر کے اپنی والدہ کو یا والد کو میں پلاتا تھا۔ تو ایک دن میں رات میں لیٹ آیا، میں جب آیا نا تو ہمارے والدین یا والد جو بھی کوئی ایک یا دونوں، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، وہ سو گئے۔ جب میں نے دودھ نکالا نا، جب لے کر کے ان کے کمرے میں گئے اور ان کے پاس کھڑے ہوئے تو دیکھا وہ سو رہے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا، سوچا کہ یہ لوگ سو رہے ہیں، ان کو جگائیں گے تو ان کی نیند ٹوٹے گی، لہٰذا میں دودھ لیے کھڑا رہا کہ جب یہ جاگیں گے تب میں ان کو دودھ پلاؤں گا۔ تو جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کافی دیر رات تک کھڑے رہے۔ بعض روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ صبح ہو گئی اور وہ اپنے والدین کے اس نیند کو نہ توڑنے میں کہ ان کو تکلیف ہوگی وہ کھڑے رہے۔ بہرحال جب وہ اٹھے تو انہوں نے ان کو دودھ دیا۔ تو اس بندے نے کہا کہ اللہ میں نے یہ صرف آپ کی رضا کے لیے اگر کیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنے دل سے یہ کام کیا ہے کہ آپ کی کا حکم ہے والدین کی خدمت، اس بنیاد پر میں نے ان کی نیند کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ اگر یہ عمل میرا یہ عمل آپ کے دربار میں کوئی حیثیت رکھتا ہے تو اس کے طفیل میں یہ پتھر ہٹا دے۔ یہ دعا کر کے بندہ خاموش ہوا تھا کہ پتھر کیا ہو گیا؟ کھسک گیا۔ وہ اتنا نہیں کھسکا کہ یہ اس میں سے نکل سکے، تھوڑا سا کھسکا، 4-6 انچ کھسکا ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے آدمی
نے کہا کہ اللہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس ایک آدمی کام کرتا تھا، اس کی جاب تھی ہمارے یہاں، وہ اتفاق سے آدمی سیلری کے دن، جس دن آخری مہینے میں ہم تنخواہ اس کو دیتے تھے، اس دن وہ بندہ جو ہے نا وہ کام چھوڑ کر کے چلا گیا۔ میں اس کی سیلری رکھ لیا اور ہمارا اپنا جاب چلتا۔ وہ اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارا بزنس فلاپ ہو گیا۔ اب میرے پاس لے دے کر کے وہی ایک کیپٹل بچی تھی جو وہ بندہ سیلری چھوڑ کر کے ہمارے پاس گیا تھا۔ میں نے اس کے بچے ہوئے پیسے سے پھر جو ہے وہ تجارت میں لگایا اور اللہ نے خوب برکت دی اس میں۔ کچھ دن کے بعد وہ بندہ آیا جو اپنی تنخواہ چھوڑ کر کے گیا تھا، وہ بندہ آیا، اس نے کہا کہ آپ کے ذمے میری ایک تنخواہ باقی ہے، آپ میری تنخواہ دے دیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ جو کچھ نظر آنا سب تمہارا ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو میں اپنی تنخواہ مانگنے آیا ہوں، یہ اتنا بڑا تمہارا کاروبار، میں نہیں، یہ جو کچھ بھی اسٹارٹ کیا گیا ہے یہ تمہارے اس بچے ہوئے پیسے سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے، لہذا یہ سب کچھ تمہارا ہے، ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ اس نے یہ نیت بھی کی ہوگی کہ اللہ اگر وہ آ گیا تو میں اس کا پورا پیسہ میں منافع کے واپس کر دوں گا۔ تو اس بندے نے دعا میں یہ بات کہی کہ اللہ میں چاہتا تو میں اس کی سیلری دے سکتا تھا، معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن میں نے یہ جانا کہ یہ پیسے کا پورا بزنس کا جو حق ہے نا وہ اس بندے کا ہے، لہٰذا اللہ اگر میں نے آپ کی رضا کی خاطر کہ میرے لیے یہ حلال نہیں ہوگا، اگر میں نے ایسا کیا ہے تو اللہ اس کام کے طفیل میں، اس صدقے میں یہ پتھر کو ہٹا دے۔ وہ کیا کہتے ہیں، پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا، لیکن پھر اتنا نہیں کھسکا کہ بندے نکل جائیں۔ اب تیسرے آدمی نے دعا کی کہ پروردگار عالم، میری ایک چچازاد بہن تھی، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ دار تھی یا عام عورت تھی، بہرحال تو اس کو میں بہت چاہتا تھا کہ اس سے شادی میری ہو جائے، لیکن اس کے گھر والے اور وہ مجھے لفٹ نہیں دیتے تھے شادی کے لیے۔ میں دل جان سے چاہتا تھا میری شادی ہو جائے۔ تو ایک دن وہ مجھ سے قرضہ لینے آئی، پیسے مانگنے، اس کی کوئی ضرورت تھی، میرے پاس پیسے تھے۔ میں نے اس کے سامنے جو ہے نا وہ زنا کا آفر رکھا کہ اگر ہم زنا کرنے دو گی تو ہم پیسے دیں گے ورنہ پیسے نہیں دیں گے۔ وہ مجبور تھی بیچاری، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ جب یہ زنا کرنے کے لیے تیار ہوا، اس کو خوف خدا آیا کہ یہ ایک پریشان عورت ہے اور یہ پیسے مانگنے آئی ہے اور اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، میں اس کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، لہذا وہاں کوئی نہیں تھا اس زنا سے اب روکنے والا سوائے اللہ کے۔ اللہ میں آپ کے ڈر سے میں نے وہ کام نہیں کیا، میں نے پیسے اس کو دے دیے لیکن میں زنا نہیں کیا۔ اگر میں نے یہ آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اے پروردگار عالم اس پتھر کو ہٹا دے۔ اب جب یہ تیسرے آدمی نے دعا کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پتھر اب اتنا کھسک گیا کہ یہ تینوں آدمی آرام سے نکل آئے۔ یہ ہے وہ دلیل جس پہ سب کا اتفاق ہے کہ آدمی اپنے نیک عمل کی کو صدقہ، وسیلہ یا تو فعل کہہ کر کے دعا مانگ سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ مطلب علامہ ابن تیمیہ ہو یا کوئی بھی مسلمان ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ وسیلہ مانگنا جائز ہے۔ دوسرا وسیلہ جو جائز ہے، پہلے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل ہم ناجائز کی بات کریں گے۔ دوسرا وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، بہت سے نام ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پر ظلم ہو رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے پروردگار عالم تو بڑا منصف ہے، اپنے اس انصاف کے طفیل میں میری دعا قبول کر لے۔ جتنی بھی اس کی صفتیں ہیں ان صفتوں کا وسیلہ دے کر کے، بہت سی صفتیں اللہ کے رحمان ہے، کوئی پریشان ہے، مجبور ہے، بہرحال ان صفتوں کے وسیلے سے پروردگار عالم کے سامنے اپنی اپلیکیشن رکھنا کہ پروردگار عالم ہمارے اس مسئلے کو حل فرما دے، یہ اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تیسرا جو جائز ہے وہ ہے زندوں سے۔ زندوں سے مطلب یہ ہے کہ میں عام ہماری عادت ہے
کہ بھئی آپ میرے لیے دعا فرمائیں. یہ کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو ڈائریکٹ نہ کرنے کے بجائے آپ سے کہتا ہوں کہ مولانا دعا میں یاد رکھیے گا، مولانا میرے لیے دعا فرمائیے. یہ جو زندوں سے وسیلے کی بات ہے اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس پر آپ کو ایک دلیل دے، ویسے تو بہت سی ہیں، ایک بہت اہم دلیل ہے، بخاری کی یہ بھی روایت ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بارش رک گئی، قحط پڑ گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ کو معلوم ہے کہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑی شان والے ہیں. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب جس وقت یہ امیر المومنین تھے، اللہ کے رسول اس دنیا سے جا چکے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ جب ہم کو کبھی حضور کے زمانے میں جب بارش نہیں ہوتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے، جا کر اللہ کے رسول سے ریکویسٹ کرتے تھے اور اللہ کے رسول اللہ سے دعا مانگتے تھے اور بارش ہوتی تھی. تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے بارش کے لیے دعا کی ہو اور بارش نہیں ہوئی ہو. میرے علم میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ میں علم سے مطلب ایسا نہیں، وہ بہت زیادہ، جتنا میرا مطالعہ ہے اس میں کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ حبیب مصطفیٰ نے بارش کے لیے ہاتھ اٹھایا ہو اور 2-4-10 منٹ کے اندر بارش ہوئی ہے. یہ بھی نہیں کہ دن بھر اور 2-4، ایسا نہیں. ایسا بھی ہوا ایک مرتبہ کہ آپ نے بارش کے لیے ہاتھ اٹھایا، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ دوسرے جمعہ آ کر کے لوگوں نے ریکویسٹ کیا، اللہ کے رسول اب اللہ سے کہیے کہ بارش آدو بازو کرے، مدینہ میں بہت ہو گئی. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جب ہمیں بارش کا بھی ایسا ہوتا نا تو ہم پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہتے تھے. اب حبیب مصطفیٰ موجود نہیں ہیں. یہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ کسی آدمی سے جو دنیا سے چلا گیا ہے اس سے آپ ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے طفیل سے میں دعا کرتا ہوں. اب انہوں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو ایک شخص ہیں جو باقی ہیں وہ حضور کے چچا جان ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتے بھی بہت تھے. تو انہوں نے سوچا کہ چلو حضرت عباس سے کہا جائے کہ آپ اللہ کے رسول کے قریبی بھی ہیں اور پیارے حبیب آپ کو چاہتے بھی بہت تھے، لہذا آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ بارش کر دے. یہ پورا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے ان کو بیان کیا کہ جب ہم کو ضرورت ہوتی تھی تو ہم ایسا ایسا کرتے تھے. اب حبیب مصطفیٰ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لہذا ہم آپ سے ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بارش کر دے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جو آدمی دنیا میں موجود ہے اس موجود آدمی سے دعا مانگنا اور دعا کروانا، کہ اس سے دعا مانگنا نہیں بلکہ دعا کروانا، یہ سنت سے ثابت ہے. لہذا یہ وہ تیسرا مسئلہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو پہلا کیا بتایا، آپ کے جو عمل، جو نیک عمل ہیں ان کو واسطہ بنا کر کے دعا مانگنا. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے جو اسماء ہیں ان اسماء کو واسطہ بنا کر کے دعا مانگنا. اور تیسرا جو ہے نا وہ کیا ہے، کسی زندے سے جا کر کے یہ کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. یہ تمام وسیلے سب کے نزدیک جائز ہیں اور اس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے. اس میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم بات کریں گے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا جو نام لے کر کے ہم وسیلہ کی دعا مانگتے ہیں اس پر شرعی حکم کیا ہے اور کون سا جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات کہلائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.